کے مطابق اپنے جتنے ناجائز کیسز بنائے گئے ہمارے خلاف، چاہے وہ پنجاب پولیس نے بنائے ہیں، چاہے وہ خاور مانیکا کی شکل میں کسی اور نے بنوائے ہیں، ہم نے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں سے جا کے ریلیف مانگا ہے اور اب بھی ہم یہی کریں گے. ہمارے حوصلے پاس نہیں ہوئے. ورنہ آپ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر پہنچ چکی ہے آپ کی قیادت میں. دیکھیں احتجاج تو ہو رہا ہے نا، احتجاج تو ہر گھر میں ہو رہا ہے. عورتوں کی کوئی کم تسلیل ہوئی ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف بشرا بی بی کی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. کتنی خواتین ہیں جن بیچاریوں کی شادیاں ایک غلط جگہ پہ ہو جاتی ہیں، وہ اس ایبیوسو رشتے سے اگر نکل آئے تو ان پہ اس طرح کیچڑ اچھالا جائے گا، ان کی تسلیل کی جائے گی. تو یہ تو آپ دیکھیں یہ احتجاج بھی چلے گا اور لیگل ساری کارروائی بھی چلے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کتنی اوپر امید ہے نیکسٹ اس کیس میں آپ؟ امید تو اللہ کے بعد عدلیہ سے لگی تھی. اگر عدلیہ تھوڑی جان دکھا دیتی تو کیس تو ختم ہو چکا. اب یہ لاشیں ہیں بدبودار سڑین والی جو اس طرح کی عدالتیں لے کے بیٹھی نہیں ہیں. اور خاور مانیکا جیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں بشرا بی بی کو کہ آپ نے ایسے غلیظ آدمی کے ساتھ 28 سال بھی کیسے گزارے. میڈم سنا خاور مانیکا روئے بھی ہیں عدالت میں. وہ والے آنسو تھے جو مگر مچ کے ہوتے ہیں، جب نزدیک جاؤ تو وہ ہڑپ کر لیتے ہیں. 5 سال بعد جھوٹ بولنے آگے اپنی بیٹیوں کی تو بات سن لے جاؤ. تو آج کافی زیادہ شور بھی مچایا جا رہا تھا اور جج صاحب نے بھی اس کو نوٹس بھی کیا. یہ شور کون مچا رہا تھا؟ اپنے ساتھ وہ گنڈے لے کر آئے تھے پیچھے. ان کا پورا ارادہ یہ تھا کہ عدالتی کارروائی ڈسٹرب کی جائے، لڑائی جھگڑا کیا جائے اور اس کے بعد فیصلہ معطل کرا لیا جائے. ہم تو ڈسپلن سے بیٹھے رہے، سنتے رہے، ساری فضولیات سنی ہے، لیکن جب کچھ بھی نہیں بن پایا تو عدالت نے اٹھا کے کیس ہائی کورٹ کو بھیج دیا. جی کون شعیب صاحبہ بتائیے گا آپ. ایک سیکنڈ نیچے کر. اچھا ایک سیکنڈ نیچے کر رہے ہیں فیصلہ صرف بشرا بی بی کے لیے نہیں آنا، یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے آنا ہے. میں حیران تھی کہ خاور مانیکا نے آج عورتوں کی عزت اچھالی، گالی گلوچ کی، لیکن عدالت خاموش رہی، جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، اور آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں. اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تہمتیں لگیں گی، ان کو گالیاں دی جائیں گی. تو خدارا ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے، پاکستان کی 52% آبادی کے حقوق کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہے. یہ کیس ایک لینڈ مارک ہے، انہوں نے لگتا رکھ دیا اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے. پاکستان کی جو اسلامک جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر اس میں بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. مہربانی کریں، میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی، ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد از جلد اس میں نوٹس دیں اور اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کنکلوڈ کریں تاکہ خواتین کے حقوق کی بھی پروٹیکشن اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے. تھینک یو. زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. آرام سے مخالفت کے ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا عدالت کے اندر سابق وزیر اعظم کو، ہمارے تو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں، میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی. بہت غلط ہوا، بہت غلط ہوا. آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں، آپ گالیاں نہ دیں، آپ ابیوز نہ کریں. اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا. آج کے 9 بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا. ہم تو ہائی کورٹ میں تھے. آج ہائی کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا یوم تقدیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی. 24 سال بعد کو چھٹی آ گئی، اچھی بات ہے، یوم تقدیر ہم سب کا ہے. لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبد القدیر خان، اس کا نام تک کل آفیشیل ڈاکومنٹیشن میں، کل کسی پریس ریلیز میں وزیر اعظم شہباز شریف کی کہیں ڈاکٹر فرید کا نام نہیں تھا. ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تقدیر کی وجہ سے کل ہیئرنگ نہیں ہو سکی، تو ہمیں اگلی ڈیٹ میں
چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا. ٹھیک ہے, پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا. یہاں جب پہنچے تو ایک عجب تماشا دیکھا, ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانیکا صاحب کو مہلت دے رہی, اور 10 منٹ کی مہلت دی, اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی, اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں, ہماری خواتین بیٹھی ہیں. لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں, جس طرح بیرسٹر غور صاحب نے, عمر یوسف صاحب نے, اور شبلی صاحب نے, اور ہمارے وکلاء نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ, اور ہماری بہن نے کمل شوذب صاحبہ نے بھی, کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے. میں نے عدالت میں اپنے وکلاء کو بھی یہ بات کی, ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے, ہم ہر فورم پہ جائیں گے, دلائل میں وزن پیدا کریں گے, ہمارے پاس مضبوط کیس ہے. اور ایک سوال میں ضرور مانیکا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, بصد احترام, کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, آپ کو 5 سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے؟ جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے, آپ کسی پریشر میں نہیں تھے, اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے 2 سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیشن ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ کو تکلیف تھی, اگر آپ کو شکایت تھی, تو شادی کے پہلے مہینے, دوسرے مہینے, پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے سال, 5 سال, آخر آپ کو 19 سال بعد یہ کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کنکاکٹڈ ہے, یہ بھی جیلی ہے, یہ بھی سازشی کیس ہے, عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے. یاد رکھیے آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں, امت کا لیڈر باہر نکلے گا, شان سے نکلے گا, اور واپس وزیر اعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ, اپنے ہاؤس میں جائے گا, اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. نامنظور